نہ اس کی ویکسینیشن ہے، نہ اس کی کوئی دوا ہے. بالکل. صرف اور صرف احتیاط سے پرہیز کر کے جو رہنمائی کی جاتی ہے، احتیاطات بتائی جاتی ہیں ماہرین کی طرف سے، ان پر عمل کر کے آپ اس وبا سے خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. یہ تمام دنیا کہہ رہی ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے. ایک وبا ہے. اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہرحال ہمارے اہل تشیع تمام فقہا نے، جو ہمارے مراجع ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو ماہرین اور ڈاکٹرز آپ کو کہیں اور جو حکومت ان کی طرف سے اعلان کرے، آپ پر اس پر عمل کرنا لازم ہے. لہٰذا انسانی جان بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی قیمتی ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس وبا کا مقابلہ ہم یکسوئی کے ساتھ کر سکتے ہیں، افراتفری پیدا کر کے نہیں کر سکتے. اس ملک کے اندر اگر ہم افراتفری پیدا کریں گے جس حوالے سے بھی، چاہے سیاسی افراتفری ہو، چاہے سوشلی اور سماجی سطح پر افراتفری ہو، چاہے مذہبی طور پر افراتفری ہو، کسی قسم کی بھی افراتفری، معاشی افراتفری بھی، اگر ہم افراتفری پیدا کریں گے، یکسوئی ختم کریں گے، آپس میں الجھے رہیں گے، تو پھر ہم کس طرح سے اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کے حملے کو کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایسے ہم بچ سکتے ہیں. لہٰذا میرے خیال میں عقلاء عالم بھی اس بات کو مانتے ہیں. دین بھی کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فقہا نے، علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ تمہارے اوپر ایسا کوئی خدا نے قانون اور ضابطہ نافذ نہیں کیا ہے کہ تمہیں مشقت ایسی ڈال دیں گے جو تم تحمل ہی نہیں کر سکتے، خطرناک ایسا کام تم سے کہیں جو تمہیں مشکلات کا شکار کرے. یہی وجہ ہے کہ دین یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، جو اکبر فریضہ ہے اسلام کا، دین کا، آپ بیٹھ کے پڑھ لو. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے ایک جانب ہو کے دوسری جانب ہو کے، سفر میں ہو تو آپ نماز قصر ہو جائے گی، آپ کی جو 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی. خوف کی حالت میں بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ 1 رکعت نماز پڑھ لو. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے فتاوی ہیں، میں آج پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا ان کو. لہٰذا میرے خیال میں اس وقت حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے، یکجہتی، یکسوئی پیدا کرنے کے لیے گیپ آف کمیونیکیشن کو ختم کرے، کوارڈینیشن کو بہتر کرے اور اپنے کاموں کو بہتر کرے. جو کورونا کے حوالے سے جو انہوں نے کوارنٹائن سینٹر بنائے ہوئے ہیں، جو لیب ٹیسٹ ہے، توجہ دے. حکومت کو اور امور کی طرف نہیں الجھنا چاہیے. کبھی ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر جب میڈیا دیکھتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ یہاں پر اصل کورونا وبا ہے ہی نہیں ہے، کوئی اور مسائل پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، کوئی اور مشکلات ہیں، ان کو پہلے ہم نے حل کرنا ہے. مفتی نعیم صاحب کا بھی اس پہ موقف جاننا چاہوں گی. مفتی صاحب آپ بھی فرمائیے گا کہ ایک طرف جب مشاورت کے ساتھ اور تمام علماء کرام نے اتفاق رائے ان کا ہمیں نظر بھی آیا کہ یہ ریاست کی طرف سے اگر فیصلہ کیا جا رہا ہے، باقی دنیا میں بھی یہی تمام چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی اسی قسم کے ڈیسیجنز لینے پڑ رہے ہیں اور ایسے ڈیسیجنز لینے پڑ رہے ہیں جو شاید کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے. لیکن سٹل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پھر یہ جو 14 اپریل سے پہلے یہ اعلامیے کا آ جانا اور پھر اس پر اصرار کرنا کہ 5 وقتہ باجماعت نماز بھی ادا کی جائے گی، اعتکاف بھی معمول کے مطابق ہوگا مساجد میں، نماز تراویح بھی معمول کے مطابق ہوگی، نماز جمعہ بھی اسی انداز میں ہوگی، جبکہ ریاست کچھ اور کہہ رہی ہے، ضرورت کیا پیش آئی یہ ایسا ڈیسیجن لینے کے لیے؟ اور پھر اوبویسلی اگر علماء کرام جو ہیں وہ ایسا اعلان کرتے ہیں تو ان کی فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، فالوورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی قائل ہوتے ہیں وہی ان کے اعلانات پر عمل کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ علماء نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو ریاست نے کہا ہے اسی کے اوپر چلا جائے اور اس میں جو ہے محدود طریقے سے جمعے میں اور عام نمازوں میں لوگ آئے. ہوا یہ کہ ہمارے یہاں سندھ کے اندر، مجھے پنجاب کا نہیں معلوم، سندھ کے اندر ائمہ مساجد میں اگر کئی افراد زیادہ ہوئے تو ائمہ مساجد کو، مسجدوں کے اماموں کو، خطیبوں کو اور وہاں کے خادموں کو پکڑ کے جیل کر دیا، ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی. تو اب جب ایف آئی آر کاٹی، علماء نے حکومت سے رجوع کیا کہ بھائی امام کا کیا قصور ہے؟ اگر لوگ زیادہ ہو رہے ہیں تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نہ آنے دیں. اماموں نے اعلان بھی کیا مساجد کے اندر کہ بھائی لوگ زیادہ نہ آئیں اور فرض نماز پڑھ کے چلے جائیں، گھر سے وضو کر کے آئیں. لیکن جب ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی اور اس کے بعد بہت سے علماء ایسے ہیں، مسجدوں کے امام، جو جیل کی سلاخوں میں چلے گئے
تو اس کی وجہ سے علماء کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ جب بازاروں کے اندر رش لگا ہوا ہے اور سپر مارکیٹوں کے اندر ہے اور ہر جگہ رش لگا ہوا ہے تو آخر مساجد سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے اعلان کر دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس وقت ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہ ریاست سے بات کرتے، ریاست اعلان کرتی، کیونکہ علماء کے ہاتھ میں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے کہ وہ روک سکیں۔ علماء نے پہلے اعلان کر دیا کہ مسجدیں کھول دی جائیں گی، اور جب اعلان کر دیا تو حکومت کو چاہیے تھا کہ فی الفور علماء کو بلاتے اور کہتے کہ آپ نے کیوں اعلان کیا؟ انہوں نے انتظار کیا، 3 دن ہو گئے، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ارباب حکومت نے، اور رابطہ نہیں کیا، یہاں تک کہ رات کو جا کے وزیر اعلیٰ نے کچھ تھوڑا بہت رابطہ کیا بعض علماء سے۔ تو میرا خیال سے یہ ہے کہ جب ہم سپر مارکیٹ کے لیے، سبزی منڈیوں کے لیے ہجوم ہوتے ہوئے اگر پابندی ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو ہر ایک کے لیے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اب اگر مساجد میں لگایا جائے اور عبادت خانوں کے علاوہ دوسری جگہ عام اجازت دے دی جائے تو یہ بھی جو ہے کورونا کے پھیلنے کا سبب ہے۔ ان تمام چیزوں کو احتیاط کی جائے۔ اب اگر سعودی عرب میں ہے تو سعودی عرب والوں نے یہ کیا ہے کہ تمام مساجد بھی بند کی ہیں اور کرفیو لگایا ہے۔ یہاں لاک ڈاؤن ایسا ہے کہ جس کی مرضی میں چاہتا ہے ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے ہیں، اور جہاں جمع نہیں ہوتے وہاں نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تفریق کی وجہ سے علماء صحیح، یہ ایگزیکٹلی جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ سلیکٹیو معاملہ ہے یا پک اینڈ چوز ہو رہا ہے، یا کچھ لوگوں کو جو ہے رعایت برتی جا رہی ہے، جس طرح آپ نے شاپنگ مالز کا یا کچھ دکانوں کا ذکر کیا، کچھ کاروباری سرگرمیاں کھولنے کی بات ہوئی۔ مفتی راغب نعیمی صاحب، آپ کی طرف بھی اسی پر میں آپ کو موقف چاہوں گی کہ واقعی یہ وجہ ہے، اور یہ مفتی نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب ہے یا دیگر ممالک ہیں تو وہ صرف مساجد کو بند نہیں کر رہے ہیں، ان کے ہاں باقی بھی جتنے بھی مراکز ہیں، چاہے وہ کاروباری مراکز ہوں یا کوئی اور، سب کو اسی طریقے سے برابر بند کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں شاید تفریق کی وجہ سے یہ چیز علماء کرام محسوس کر رہے ہیں۔ از دیٹ کریکٹ مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم نقطہ چل رہا ہے جو اس وقت جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ میں تھوڑا سا ذرا آپ سے وقت لینا چاہوں گا، میں ذرا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس کے اس پینڈیمک میں 2 فقہی آراء ہمارے سامنے آئیں۔ ایک فقہی رائے یہ بنی کہ ہر صورت میں نماز کی ادائیگی فل فلیج طریقے سے مساجد میں ہونی چاہیے، جس طرح پہلے ہوتی رہی ہے۔ نماز کی ادائیگی کو مقدم رکھا گیا انسانی جان پر۔ دوسری فقہی رائے ایون پاکستان کے مختلف علماء کی طرف سے بھی یہ سامنے آئی کہ انسانی جان کی حرمت اور اس کی حفاظت زیادہ ہے عبادت سے۔ انسانی جان بچے گی تو عبادت بھی ہو جائے گی، مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گی، اور پھر سے دوبارہ زندگی ایسی رواں دواں ہو جائے گی۔ یہ 2 فقہی رائے ہیں ایک ہی مسئلے کے اوپر، اور جب اس طرح علماء کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر عامت الناس کے لیے دونوں میں سے جس کو وہ چاہیں عمل میں لانا وہ عمل میں لا سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے یہاں پر لوگوں کی جان بچانے کے عمل کو ترجیح دی ہے کہ لوگوں کی جان ہم کسی طریقے سے بچا لینے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں مختلف قسم کی تدابیر چاہے اپنانی پڑے۔ اس میں ہم نے لاک ڈاؤن بھی کیا، ہم نے کچھ کو اجازت بھی دی، کچھ کو اجازت نہیں بھی دی۔ مفتی نعیم صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ لاک ڈاؤن پراپرلی نظر نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اور بات کی طرف بھی جانا ہے کہ لاک ڈاؤن تو 14 تاریخ کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پہ نظر آ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کا لاک ڈاؤن کے بارے میں اپنا نظریہ ہے، وفاق کا اپنا نظریہ بن رہا ہے، پنجاب کا اپنا نظریہ بن رہا ہے۔ حکومتی لیول کے اوپر وفاق اور صوبوں میں کہیں بھی ایک پیج کے اوپر کوئی رائے نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے عوام بھی بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو گئی۔ اب صدر محترم جناب عارف الوی صاحب نے کوئی 10 دن قبل علماء کرام کی میٹنگ کی، جس کے نتیجے میں کوئی چیز ایک پیج کے اوپر آئی، کچھ سینسز ڈیولپ ہوا۔ میں پھر دوبارہ جاؤں گا، جس طرح ڈاکٹر قبلہ یا صاحب چیئرمین اسلامی ذاتی کونسل نے یہ فرمایا کہ جو 25 مارچ کا اعلامیہ ہے، ہمیں 25 مارچ کے اعلامیے کو ہی سامنے رکھ کر اپنے تمام معاملات کو طے کرنا ہوگا۔ لاہور پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں، پنجاب میں حکومت پنجاب نے علماء کو شروع ہی سے آن بورڈ رکھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ اس قسم کے معاملات پیدا نہیں ہوئے۔ ایون علماء کی طرف سے SOPs پیش کیے گئے، ہمارے ادارہ جامعہ نعیمیہ کی طرف سے بھی ہم نے SOP پیش کیے، جس میں ہم نے اس بات کو رکھا کہ آپ جو 3 سے 5 افراد کو لے کر چل رہے ہیں نمازیوں کے طور پر،
ایسی مسجد جو بڑی ہے، جو سینیٹائزیشن کا عمل کر سکتی ہے، جراثیم کش گزرگاہیں بنا سکتی ہے، وہ اپنے ہاں اتنی افرادی قوت رکھتی ہے کہ ان کے ہاں 200-300 بہت اچھے طریقے سے اس تمام احتیاطی تدابیر سے نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی پرمیشن ہونی چاہیے کہ یہ اگر انتظامات ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ایس او پیز کا خیال رکھا گیا ہے تو پھر اوبویسلی وہاں کے لیے پیمانہ مختلف کیا جا سکتا ہے. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. یہ جو ایس او پیز کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر مساجد میں تمام سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی، ماسک، سینیٹائزرز اور تمام چیزیں، کارپیٹس ہٹا دیے، جیسے کاظمی صاحب نے بات کی کہ اگر ان چیزوں کا لحاظ رکھا جا رہا ہے تو پھر کیا اس جانب جایا جا سکتا ہے؟ میرا سوال پھر وہی ہوگا کہ کیا اس معاملے میں ہمیں ایک یونیفارمڈ پالیسی کی ضرورت ہے؟ صوبے اپنا ظاہر 18ویں ترمیم کے بعد آزادی سے، خود مختاری سے پالیسی بنا رہے ہیں، وفاق کی اپنی پالیسی ہے. اس معاملے میں کیا علماء کرام حکومت سے، ریاست سے ایک پالیسی چاہتے ہیں؟